الرحیم۔ ہم دیکھ رہے تھے الحیات الیومیہ، روزمرہ زندگی کے حوالے سے۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا چھٹی کا دن ہے اور چھٹی کے دن کیا کیا کام کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو حوار ہے وہ ہمارا مزید روٹین کے حوالے سے ہے کہ ڈیلی روٹین میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ عادل، متى تستيقظ یوم العطلۃ، متا کا مطلب کب ہوتا ہے، کب تم جاگتے ہو، یوم العطلۃ چھٹی کے دن۔ فیصل، استيقظ مبکرا، میں صبح سویرے ہی جاگتا ہوں۔ ومتى تستيقظ انت، اور تم کب جاگتے ہو، عادل؟ استيقظ متأخرا، میں تاخیر سے جاگتا ہوں، لیٹ۔ فیصل، ماذا تفعل في الصباح، تم صبح میں کیا کرتے ہو، عادل؟ اشاہد التلفاز، میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں۔ وماذا تفعل انت، اور تم کیا کرتے ہو، فیصل؟ اقرأ صحیفۃ او کتابا، میں اخبار یا کتاب پڑھتا ہوں۔ عادل، این تصلی الجمعہ، تم جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہو، فیصل؟ اصلی الجمعۃ فی المسجد الکبیر، میں بڑی مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں۔ وین تصلی انت، اور تم کہاں پڑھتے ہو، عادل؟ اصلی فی المسجد الکبیر، یہی زن میں بھی بڑی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کی۔ اب یہاں پہ کچھ ووکیبلری آپ کو تصویروں کے ساتھ دی گئی ہے، جیسے کتاب، صحیفہ اخبار کو کہتے ہیں، تلفاز ٹیلی ویژن، جو شاہدو وہ دیکھتا ہے، دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ الصبح صبح کا وقت، کبیر بڑی، یعنی جامع مسجد کبیر بڑے کو کہتے ہیں۔ مبکرن صبح سویرے، دیکھیے گا 5 بج رہے ہیں تو یہ مبکر ہو گیا، اور متاخرن تاخیر سے یعنی لیٹ، تو یہ 9 بجے کے بعد ہے ٹائم۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آگے اس کے کوشچن آنسرز آگے۔ متا یستیقظ من یستیقظ مبکرن، کون صبح سویرے جاگتا ہے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کون جاگتا ہے، عادل صبح سویرے جاگتا ہے، عادل یستیقظ مبکرن۔ من یستیقظ متاخرن، اور تاخیر سے کون جاگتا ہے، فیصل یستیقظ متاخرن۔ من یقرأ کتابا، کتاب کون پڑھتا ہے، عادل یقرأ کتابا۔ من یشاہد التلفاز، فیصل یشاہد التلفاز۔ من یقرأ صحیفۃ، اخبار کون پڑھتا ہے، فیصل عادل یقرأ صحیفۃ۔ من یصلی الجمعۃ فی المسجد الکبیر، مسجد کبیر یعنی بڑی مسجد، جامع مسجد میں جمعہ کون پڑھتا ہے، عادل و فیصل۔ ہما یصلیان فی المسجد الکبیر، وہ دونوں ہی بڑی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی ایکسرسائز ہے، سل بین کل صورتین بینہما علاقہ۔ انہوں نے کہا وہ چیزیں جو آپس میں جن کا کوئی تعلق ہے وہ آپس میں ملائیے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے اب یغسلو ہے دھونا، اس کے حساب سے آپ نے تصویروں کو میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب ہے، پھر حافلہ آ گئی، الصباح اور ینام۔ تو اسی طرح سے جب ہم نیچے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نیچے والی چیزوں میں صحیفہ ہے، الفجر ہے، یستیقظ ہو گیا، یقوی یعنی استری کرنا، اور سیارہ بس۔ تو اگر ہم دیکھیں تو حافلہ اور سیارہ یہ دونوں ایک کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہے، بس اور کار، ان کو آپس میں ملا دیں گے۔ اسی طرح کتاب اور صحیفہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کتاب اور صحیفہ کا مطلب اخبار۔ اچھا، پھر اس کے بعد الصباح ہے، صباح کا مطلب کیا ہوتا ہے، صباح الفجر، جیسے وہ صبح کا وقت ہے ایسے ہی الفجر فجر کا وقت ہو گیا وقت کے حساب سے۔ پھر اس کے بعد ینامو سونا، تو یستیقظ جاگنا، وہ سوتا ہے وہ جاگتا ہے، یہ آپس میں آ جائیں گے۔ اور یغسلو وہ دھوتا ہے، یقوی وہ استری کرتا ہے، استری کرنا اور دھونا، یعنی یہ دونوں گھر کے کام ہیں، یہ وقتوں کا نام ہے، اوقات کا۔ کتاب اور صحیفہ ایک جیسے ہوتے ہیں، حافلہ اور سیارہ ایک کیٹیگری سے، یعنی کیٹیگری وائز انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ جن کے درمیان کوئی تعلق ہو ان کو آپس میں ملائیے۔ اب اگلا جو آ گیا اس میں تو آپ کا بڑا آسان ہے، آپ نے لفظ اور مناسب تصویر کو میچ کرنا ہے۔ اچھا جی، اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے جو آپ کو سب سے کلیئر سمجھ آ رہی ہیں، جیسے آپ یہ سمجھ آپ کو آ رہا ہے، یہ ہے تلفاز بنا ہوا ہے، ٹیلی ویژن، اس کو آپ اس سے ملا دیجئے، کتاب کو کتاب سے ملا دیجئے۔ پھر اس کے بعد اطباق، برتن، تو یہ انہوں نے سنک سا بنایا ہوا اور اس میں برتن لگ رہے ہیں، نظر آ رہے،
اس کو آپ اطباق سے ملا دیجئے، اور ملابس کپڑے یہ سب سے نیچے والی تصویر سے ملا دیں، اور مدرسۃ اسکول کو آپ اس تصویر کے ساتھ میچ کر دیں گے۔ اس کے بعد اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے ایک دن پہلے بھی ویسے آپ کو بتایا تھا کہ پوزیشن کے لیے جو ہم عدد یعنی گنتی استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، یہ اس میں آپ کو وہ بتائی گئی ہے۔ جیسے الاول پہلا، الثانی دوسرا، یا جبکہ یہاں پہ اگر ہم نمبر صرف دیکھتے تھے گنتی تو ہم کیا کرتے تھے، واحد ایک، اثنانی دو، لیکن یہاں پہ الاول پہلا، الثانی دوسرا ہوتا ایک دو، یہ ہے پہلا دوسرا تیسرا، جبکہ ہوتا ایک دو تین۔ تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ پوزیشن والی گنتی شو کریں گے تو آپ اس کو اول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس کے ساتھ اس کو لکھیں گے۔ اور یہ گنتی جو ہے آپ کو میں اس دن بھی بتا رہی تھی کہ فاعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے ثلاثۃ سے ثالث، اربعۃ سے رابع، را با اور عین، ٹھیک ہے، اربعۃ سے رابع، یہ فاعل کے وزن پہ، خامس یہ بھی فاعل کے وزن پہ، ٹھیک ہے جی، خامس پانچواں۔ اب یہاں آپ دیکھیے گا اس تدریب میں دیا گیا ہے رتب الاعداد، آپ اعداد کو ترتیب دیں گے۔ یہاں کیا ہے جی، سب سے پہلے الاول، پھر الثانی، الثالث، الرابع اور الخامس۔ اس کے بعد عدد اور اس کی ترتیب کو آپس میں ملائیں گے، یہ والی ایکسرسائز ہے، عدد اور اس کی ترتیب۔ جیسے یہ الرابع ہے تو الرابع چوتھا ہوتا ہے، تو اس کو آپ اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ الخامس یہ پانچ ہے نا، اس کو الخامس کے ساتھ ملا دیں گے۔ الثانی یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، الثالث اس کے ساتھ آ جائے گا، اور الاول اس کے ساتھ آ جائے گا۔ پھر تیسری جو اس کی ایکسرسائز ہے اس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ اقرا الاعداد ترتیبیاً، کہ ان کو ترتیب سے پڑھیے۔ ترتیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں واحد، الثانی، یہ دیکھیں واحد، الثانی، پھر اس کے بعد الثالث، اور پھر الرابع اور الخامس، یہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر پہ آپ آ جائیں صل بین العدد والصورۃ المناسبہ، عدد اور مناسب تصویر کو آپ نے آپس میں ملانا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ ان کو ان کی گنتی کر لیں گے کہ یہ کتنی دفعہ یہ نشان آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ان کو میچ کرتے جائیں گے۔ اول، الثانی، الثالث، الرابع اور الخامس، اس کو آپ تصویر کے ساتھ ملائیں گے۔ ویسے تصویر کے ساتھ تو یہ ایسے ہی میچ ہو رہا ہے، العدد، یہ دیکھیے اول اور الثانی، الثالث، الرابع اور الخامس۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 90 ہے۔ یہاں آپ کو جیسے پہلے آپ کرتے ہیں کوشچن آنسرز، اپنی جو تبادلہ ہے سوال و جواب کا وہ کرنے کا آپ کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کو گھڑیوں کے حساب سے وقت دیکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مثال ہے متی تذهب الى المدرسہ، تم اسکول کب جاتے ہو؟ انہوں نے مدرسہ بھی بنایا ہے اور ٹائم بھی بتا دیا ہے، سابعہ، 7۔ اور جواب میں کیا کہا ہے اس نے، اذهب الساعة السابعة، میں 7 بجے جاتا ہوں۔ اب یہاں آ جائے گا البیت الواحدہ میں، تو جہاں پہ یہاں یہ چیزیں چینج ہو رہی تھیں، مدرسہ کی جگہ البیت آ جائے گا اور سابعہ کی جگہ الواحدہ آ جائے گا، تو سوال ہو جائے گا متی تذهب الى البیت، تم گھر کب جاتے ہو؟ اذهب الساعة الواحدة، میں 1 بجے جاتا ہوں۔ اسی طرح یہ باقی سب آپ ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے، جیسے کہ یہ ہے متی تذهب الى الطبیب، تم ڈاکٹر کے پاس کب جاتے ہو؟ اذهب الساعة الثانية، میں 2 بجے جاتا ہوں۔ اسی طرح آپ باقی تصاویر کے ساتھ اس کے سوال و جواب مکمل کریں گے اپنی کتاب پر، اور جیسے ہی آپ آئیں گے ان کے نمبر میں نے لگانے ہیں ساتھ آپ کے، یہ آپ نے ساتھ لے کر آنی ہے اپنی کتب مکمل کر کے۔ اگلی تدریب ہے سوال و جواب آپ نے بتانے ہیں ویسے ہی جیسے کہ اوپر والی مثال میں تھا۔ اب یہاں ہم جملہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بنایا گیا۔ یصلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتا ہے، المسجدہ، یہ 2 چیزیں آپ کو تصویر میں بتائی گئی ہیں، اور جملہ بنایا گیا اینا تصلی الفجر، تم فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ اصلی الفجر فی المسجد، میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں۔ اب آ رہا ہے جی یقرأ القرآن اور المصلی، تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کیونکہ یہ مذکر تھا اور غائب تھا اس لیے یقرأ ہے۔
اب سوال میں ہم نے حاضر سے کرنا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم تا والے فعل کے ساتھ کریں گے. اینا تقرأ القرآن، جواب میں آئے گا اقرأ القرآن فی المصلی. اینا تشاہد التلفاز، اشاہد التلفاز فی الغرفہ. اینا تتودع، اتودع فی الحمام. اینا تغسل الاطباق، اغسل الاطباق فی المطبخ. اینا تنام، انام فی غرفۃ النوم. اینا تغسل الملابس، اغسل الملابس فی الحمام.